دیکھو بھائی، یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ابھی رمضان آتے ہی ظالمانہ اور سیاسی لاک ڈاؤن تھوپا جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا نشانہ ایک مذہب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کورونا بڑھ رہا ہے، لیکن کورونا اسی مہینے میں نہیں بڑھا ہے، اور بظاہر ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہار میں الیکشن ہوتا تو شاید یہاں کورونا کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے بنگال ہے، اس طریقے سے آپ کا آسام ہے، اگر یہاں بھی ہوتا یا اس ہر اسٹیٹ میں ہوتا جہاں انہوں نے فیصلہ لیا ہے، چاہے کیندر نے لیا ہو یا صوبائی گورنمنٹ صوبائی نے لیا ہو، تو اس میں ہم تمام جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، تمام لوگ سہمت نہیں ہیں اس سلسلے میں میں نے آج بہار کے گورنمنٹ نتیش کمار کو میں نے ایک پتر لکھا کہ نتیش کمار نے جو فیصلہ لیا ہے آج سے 1-2 دن قبل، یہ بہت ہی غلط اور ایک مذہب کو صرف اور صرف ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں مکھیہ منتری جی سے کہ آپ نے کہا کہ شادی کے اندر 200 لوگ جا سکتے ہیں یا 250 لوگ جا سکتے ہیں، لیکن دھارمک استھلوں کے اندر چاہے وہ مندر ہو یا مسجد ہو یا گرودوارا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں صرف 5 افراد ہی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ وہاں 200 آدمی جائیں گے شادی میں تو کیا وہ خوشی کا ماحول ہے، اس میں کورونا نہیں ہوگا، اور 5 افراد اگر مسجد میں جائیں گے، ایشور کے سامنے پوجے پرارتھنا کریں گے تو وہاں کورونا پھیل جائے گا۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ایک مذہب کو ٹارگیٹ بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ کا جو پلان چل رہا ہے، یہ گورنمنٹ کس دشا میں دیش کو لے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس راستے میں یہ لے جا رہی ہے یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایسا خطرناک ہے، ملک ڈوب جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور ملک نہیں بچ سکتا ہے جس دشا میں یہ لے جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیے، یہ ملک یہ چاہتی ہے گورنمنٹ کہ ہندو مسلم کے اندر لڑائی، یہ ابھی وسیم رضوی کو یہ پلان کے تحت تیار کیا گیا کہ ایسی چیز کو اچھالے تاکہ ہندو مسلم لڑے اور سرکار سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ اسی طریقے سے ابھی دیکھیے، کسی مذہب کے پیشوا کو برا بھلا کہنا، اور اس کی تو قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، ہندوستان کا دستور بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دہلی کے اندر بیٹھ کر نرسنگھانند جو یہ نازیبا الفاظ کہتا ہے کسی مذہب کے پیشوا کو، یہ بالکل غلط ہے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے مانگ ہو رہی ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن آنکھ میں پردہ پڑا ہوا ہے، چاہے وہ کیندر ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو۔ اگر اسی کی مخالفت میں ابھی ایک لڑکے کا اسٹیٹمنٹ آیا، اسی کی مخالفت میں اس نے کچھ ڈال دیا نرسنگھانند کے خلاف، اسے 1 گھنٹے کے اندر پولیس گرفتار کر لیتی ہے، لیکن اس کو گرفتار نہیں کر پائی۔ یہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے؟ میں مکھیہ منتری نتیش کمار سے یہی اپیل کروں گا، آپ لاک ڈاؤن لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک میں آپ کی نظر میں کورونا بڑھ رہا ہے، آپ لگائیں، بالکل لگائیں، لیکن جو مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان المبارک آنے والے 13 یا 14 اپریل سے شروع ہو، کم سے کم اس میں کم سے کم اتنی اجازت دی جائے کہ لوگ سکون سے پرسکون کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں، اللہ کے سامنے گر گرا سکیں۔ مہاماری کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا، رونا، ورنہ گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے تو یہ مہاماری ختم نہیں ہوگا۔ اور اس سچویشن میں آپ دھارمک استھلوں کو بند کر رہے ہیں اور پابندیاں لگا رہے ہیں، اور صرف دھارمک استھلوں پہ پابندی کیوں؟ پابندی ہر جگہ لگائیے نا، یہ صرف رمضان آتے ہی پابندی کیوں؟ اس سے پہلے تو میڈیا پہ بھی کوئی چرچا نہیں تھا کورونا کا، یہ ابھی اپریل سے شروع ہوا ہے۔ تو میں یہ اپیل کروں گا کہ بھائی اس فیصلے کو ترنت لیا جائے، کیونکہ کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے رمضان، اور اس میں کم سے کم سہولت فراہم کی جائے۔ نتیش کمار سے میری اپیل ہے، بلکہ تمام لوگوں کی طرف سے اپیل ہے۔ بچوں کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، آن لائن کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کی پڑھائی ختم ہو رہی ہے، بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ یہ آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اس لیے ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے
کہ میں بہت مؤدبانہ اور عاجزانہ میں اپیل کرتا ہوں مکھیہ منتری نتیش کمار جی سے کہ اس وقت بہتر فیصلہ لیں، کسی مذہب کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے، اب کورونا کے نام پہ ٹارگیٹ نہ کیا جائے، یہ بہت غلط ہے، دستور بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دستور تو ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، دستور تو آپ جانتے ہیں، قانون کو آپ نے پڑھا ہے، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مذہب کو ٹارگیٹ کیا جائے؟ میں نے تو پڑھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ قانون نے اجازت اس کو نہیں دی ہے، لیکن آپ کے پاس کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے یہ بہت غلط لیا ہے، کسی ایک مذہب کو آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہے، اس فیصلے کو اپنے واپس لیں، یا تو سہولت فراہم کریں، یعنی 5 آدمی سے زیادہ کیا جائے، یا پھر اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ امیر کو تو کورونا سے ڈر ہے، لیکن غریبوں کا آپ نے سوچا کیا ہوگا؟ غریبوں کا کیا ہوگا جو روزانہ 300 اور 200 کماتے ہیں؟ آپ لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اور پرشاسن بھی اتنی بے حس ہو چکی ہے، آپ پرشاسن پہ بھی کنٹرول کیجئے۔ اگر ماسک نہیں ہے تو پرشاسن کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ماسک لگا کر چلیں، لیکن نہیں، پرشاسن کی عمر جو ہے، جو ڈنڈا چارج کر رہے ہیں ان کی 40 سال 45 سال عمر ہے، کوئی 60 سال کا بوڑھا اگر جا رہا ہے، ضعیف جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر ماسک نہیں ہے تو آپ ڈنڈا چارج کر دیتے ہیں، آپ کو شرم تک نہیں آتی ہے۔ آپ کی ضمیر مر چکی ہے، بلکہ ضمیر تو سبھی کو مر چکی ہے جو ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے کو ترنت واپس لیا جائے اور سہولت فراہم کی جائے، لاک ڈاؤن کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ یہ اچھی چیز نہیں۔ یہ ملک کو جس طرف آپ لے جا رہے ہیں یہ صحیح راستے میں نہیں لے جا رہے ہیں، یہ ملک ختم ہو جائے گا، نہ ہندو سکون سے رہے گا نہ مسلمان سکون سے رہے گا۔ تو ظاہر ہے جب ہندو بھی سکون سے نہیں رہے گا، مسلمان بھی سکون سے نہیں رہے گا، تو ہندوستان میں پھر کون رہے گا؟ آپ اس کا جواب دیں، ہندوستان میں کون رہے گا؟ آپ کہتے ہیں ہندو خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں، ارے بھائی کوئی خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں صرف وہ ہے جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کرسی ختم نہ ہو۔ آف کورس کرسی ختم نہیں ہوگی، آپ اچھا کام کریں، کبھی کرسی ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہہ کر کہ ہندو خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، یہ کہہ کر ووٹ بٹورنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ آپ نے لیا ہے یہ بہت غلط لیا ہے، اور صرف ایک مذہب کو آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہے۔ البتہ آپ بظاہر ہو کے نہیں بولے ہیں، لیکن اس سے بات بالکل واضح یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے کو واپس لیں اور ترنت اپنی بیٹھک میں یہ فیصلہ دیں، یا تو سہولت فراہم کریں یا پھر اس لاک ڈاؤن کو ختم کریں، کیونکہ بہار ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان معاشی حالات سے بالکل ناچار گزر رہا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، اور بہار تو اور بھی زیادہ ختم ہو چکا ہے معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہار بہت پیچھے ہے۔ پھر بھی آپ یہ فیصلہ کیسے لے لیے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی آپ یہ فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور جو بہتر فیصلہ یہی ہے کہ آپ نے اگر شادی میں اجازت دی ہے 200 لوگوں کو، تو یہاں بھی آپ اجازت 5 افراد کی نہیں، اسے بھی سہولت فراہم کی جائے۔ یا بہتر یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ 6 سے 11 اجازت دیں، کیونکہ مسلمانوں کا رمضان المبارک یہ بہت مقدس مہینہ ہے، 6 سے 11 آپ پرمیشن دیں، تاکہ مسلمان تن من کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جو ہے جھکا سکے، اللہ سے پرارتھنا کر سکے کہ اللہ اس مہاماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس مہاماری کو جلد از جلد خاتمہ کر دے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب دھارمک استھل ہمارے کھلے ہوں گے، لیکن آپ نے تو پابندی لگا دی 5 آدمی۔ ارے بھائی آپ پرمیشن دیجئے اور گائیڈ لائن جاری کیجئے، اور گائیڈ لائن جاری کرنے کے بعد آپ پرشاسن کو بھیجئے، میں کہتا ہوں بھیجئے آپ مسجد میں، کوئی دقت نہیں ہے، اور دیکھیے وہاں جا کے اگر آپ کے گائیڈ لائن پہ عمل نہیں ہو رہا ہے آپ ان پہ کارروائی کیجئے، لیکن یہ مت کیجئے کہ 5 لوگ 6 لوگ جائیں گے تو کورونا ہو جائے گا، شادی میں 200 لوگ جا رہے ہیں،
وہاں کورونا کا کوئی خیال نہیں ہے. لوگ چل رہے ہیں, آپ نے گاڑی پہ اسی طرح آپ نے لاگو کیا کہ اتنے لوگ بیٹھیں گے, لیکن سب تو بیٹھ رہے ہیں ساتھ میں. آپ نے کہا سوشل ڈسٹینسنگ, کہاں ہو رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ؟ لیکن یہ رمضان قریب آ رہا ہے, اس لیے آپ نے ایک مذہب کو نشانہ بنایا ہے. اس لیے میری اپیل ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر اچھے سے غور و فکر کر لیں, اور اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لیں. یا تو سہولت فراہم کریں, یا لاک ڈاؤن ختم کریں, یا پھر مکمل سہولت فراہم کرنے کے بعد گائیڈ لائن آپ جاری کریں. گائیڈ لائن پہ عمل نہیں ہوتا ہے اگر, تو پھر آپ کو جو کارروائی کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, کوئی مزاح